يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھیے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير المنسب. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے اولیاء اللہ کی شان، کیونکہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ سفر کا مہینہ ہے. تو سفر کے مہینے میں کافی سارے اولیاء کرام جو ان کے اعراض ہیں، تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اس جمعہ کو اولیاء اللہ کی شان بیان کی جائے کہ اولیاء اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں شان کیا ہے، ان کا مرتبہ اور کا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اولیاء اللہ جو ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہے. اور اولیاء اللہ ہے کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو رب سے ڈرتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں. اب ولی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفات بیان کر دی. نمبر ایک فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے کر آئے. نمبر دو ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے، ولی کی دوسری صفت بیان کی کہ ولی وہ ہے جو متقی ہے. اب متقی کا معنی کیا ہے؟ متقی کا معنی، تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے وہ کام وہ کرے، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے ان کاموں سے وہ بچے. اور دوسرے معنی میں یہ کہ ہر اس کام کے کرنے کی وہ کوشش کرے کہ جس سے رب راضی ہو جائے. بندہ جو اللہ کا ولی وہ ہر کام وہ کرے کہ جس سے رب راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچے جس سے رب ناراض ہو جائے. کریم آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں اولیاء اللہ کے بارے میں بتائیے. اولیاء اللہ کے متعلق سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب تم اس کا دیدار کرو، جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے. انہی سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں بتائیے کہ ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہ جس کا دیدار تمہیں رب کی یاد دلائے اور جس کی گفتگو
کا عمل ایسا ہو کہ تمہیں اس کا عمل آخرت کی یاد دلائے، جس کا عمل ایسا ہو کہ اس کا عمل تمہیں کیا کرے، آخرت کی یاد دلائے۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نہ تو نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، مگر اتنے اونچے مقام پر ہوں گے، اللہ کے قریب، اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے کہ جن پر بروز قیامت جو ہے وہ نبی بھی رشک کر رہے ہوں گے اور شہید بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے سرکار کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں ان کی وضاحت کیجئے، ان کے علامات بیان کیجئے کہ وہ لوگ کون لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن رب کے اتنے قریب ہوں گے، نہ تو وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی وہ شہید ہوں گے، اس کے باوجود اللہ عز و جل ان کو اتنا قرب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں ان کی کچھ وضاحت کیجئے، ان کی کچھ علامات عرض کر دیجئے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا نا تو کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ مختلف قبائل سے ہوں گے، وہ لوگ مختلف قبائل، مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی بری رشتہ داری نہ ہوگی، وہ صاف قلب کے ہوں گے، صاف دل کے مالک ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو رب فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کے ٹکڑے بچھاؤ، ان کے لیے کیا کرو، نور کے صوفے لگاؤ، نور کی کرسیاں لگاؤ، اور رب اللہ عز و جل ان کو اپنے دست قدرت سے ان کو نور کی کرسی پر بٹھائے گا، پھر ان کے چہروں کو نور عطا کرے گا، پھر ان کے چہروں سے سورج کی طرح نور نکل رہا ہوگا۔ ہر شخص جب قیامت کے دن تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اس وقت یہ جو ہے یہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علامات بیان کی تو صحابہ کرام تڑپ گئے کہ اب سرکار علیہ السلام ہمیں بیان کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ تو اب جب صحابہ کرام کی جستجو بڑھ گئی تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ بے شک اللہ کے ولی ہیں، قیامت کے دن نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ ان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، قیامت کے دن ان کو کسی چیز کا خوف نہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ ان اولیاء اللہ کی پیروی کرتا ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے، اس کو کیا عطا کیا جاتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث پاک وہ ہوتی ہے جو بخاری میں بھی ہوتی ہے اور مسلم میں بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ابو حازم آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو اپنے تعلق والے، جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، وہ ان کا کیا کریں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، ایک دوسرے کا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، چوتھا پانچویں کا ہاتھ پکڑ لے گا، یہ ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پہلا شخص جو ہاتھ پکڑنے والا ولی کامل ہوگا وہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک زنجیر کا آخری شخص جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کا ہاتھ پکڑیں گے، ایک بندہ دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا ہاتھ پکڑے گا، تیسرا چوتھے کا، چوتھا پانچویں کا، کہا یہ ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں گے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ پوری زنجیر بن جائے گی، اور جو پہلا شخص جو ولی کامل ہوگا وہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک زنجیر کا ہر بندہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اولیاء اللہ کی بڑی شان، بڑا مرتبہ بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور امام حسن بصری نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے پورے مسلم اس کو روایت کیا کہ کریم آقا علیہ السلام جو ہے وہ 3 دن نماز پڑھنے آتے رہے، فجر میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آتے، 3 دن نماز کے مسلسل آتے رہے، مگر نماز کے بعد واپس چلے جاتے رہے، صحابہ کرام کی مجلس میں نہ بیٹھا کرتے۔ 3 دن کے بعد
جب کریم آقا علیہ السلام آئے، صحابہ کرام جو ہیں وہ سرکار کے دیدار کو ترس گئے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، واجہ کیا ہے کہ آپ 3 دن بعد ہماری مجلس میں تشریف لے کر آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ آتے نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے، ہمیں اپنی مجلس میں ہماری مجلس میں نہ بیٹھتے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وجہ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں 70,000 لوگ ایسے پیدا کروں گا جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے محبوب، میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں 70,000 لوگ ایسے پیدا کروں گا کہ جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا تو میں نے آپ کی بات میں عرض کی اللہ مجھے اور عطا کر، اللہ مجھے اور عطا کر۔ میں 3 دن رب کی باتوں میں کہتا رہا اللہ مجھے اور عطا کر، اللہ مجھے اور عطا کر۔ پھر اللہ عز و جل نے کہا جا محبوب، تیری امت کی جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ہر 1000 کو میں شان بخشتا ہوں کہ وہ ہر 1000 جو ہے وہ 70,000 کو لے کر جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب رب عز و جل نے مجھے یہ تحفہ دیا، میں نے پھر اپنی باتوں میں عرض کیا اللہ مجھے اور عطا کر، اللہ مجھے اس سے بڑھ کر عطا کر۔ پھر اللہ عز و جل نے مجھے کہا محبوب جا، میں نے تیری امت کے ہر ولی کو یہ شان بخشی ہے کہ ہر ولی جو ہے وہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تیری امت کا جو ولی ہوگا ہر ولی کو میں یہ شان عطا کروں گا کہ وہ ہر ولی 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب مسلم شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ پہلا شخص جو ولی کامل ہوگا، پہلا شخص جو ولی کامل وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا جب تک سارے بندوں کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ جب تک سارے بندے جنت میں داخل نہ ہو جائیں تب تک وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں جب مردہ وہی قبر میں جاتی ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، مشہور 3 سوال، ماں ربو کا، ماں دینو کا، ماں ابو کا تکون فی حق حاضر رجوع۔ لیکن بہاری مسلم میں صرف ایک سوال لکھا گیا ہے، وہ یہ کہ جب مردہ قبر میں جائے گا تو اس کو کریم آقا علیہ السلام کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اگر وہ بندہ مومن ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور خواجہ شمس الدین سیاسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بندہ مومن جب قبر میں جائے گا اس سے 3 سوال کیے جائیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ خواجہ شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ مومن ہوگا، اگر کسی وجہ سے اس کو 3 سوالوں کے جواب نہ آتے ہوں گے، فرشتے سے پوچھیں گے کیا تجھے کسی اللہ والے کا نام یاد ہے، تجھے کسی اللہ والے کا نام آتا ہے؟ اگر وہ بندہ اس کو کسی اللہ والے کا نام آئے گا، اسی کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے سبب اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ کلام تو رب کا ہوتا ہے لیکن وہ قرآن پاک میں لکھا نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی، جس بندے نے کسی میرے ایک ولی کو اذیت دی، میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے کہا کہ جس نے میرے کسی ایک ولی کو اذیت دی، میں اس بندے سے کیا کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ میرا قرب، سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے لیے حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ فرائض پر
نہیں کرتا ہے فرائض کے ذریعے وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. اور فرمایا کہ نوافل کے ذریعے مسلسل جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. جب میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی کہ آپ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, نوافل کی کثرت کرنے کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرتا ہے, تو رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. یعنی ہاتھ تو اس بندے کا ہوتا ہے لیکن طاقت پیچھے رب کی ہوتی ہے. ہاتھ اس بندے کا ہوتا ہے, طاقت پیچھے رب کی ہوتی ہے. فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اور کہا پھر جب وہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ بندہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. وہ بندہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. وہ بندہ اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں. درود پاک پڑھیے. رب صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. اس کی میں اپنے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. بزرگوں سے پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے. سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ نے یوں ہاتھ آگے کیا, جب ہاتھ واپس آیا تو آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا تھا. آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا تھا. شاگردوں نے پوچھا یار یہ وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ آپ سبق پڑھا رہے ہیں. سبق پڑھاتے پڑھاتے اپنے ہاتھ آگے کیا, جب ہاتھ پیچھے کیا آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا ہے. تو شاید نے کہا کہ آپ کو سمجھنے کے لیے آپ اپنا سب کو اب مجلس لگی ہوئی ہے, کچھ لوگ آئے اپنی کلاس لگی ہوئی ہے, کچھ لوگ آئے کپڑے گیلے ہیں, کپڑے گیلے ہیں. تو بزرگوں سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, تمہارے کپڑے کیوں گیلے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دریا میں سفر کر رہے تھے, دریا میں آ رہے تھے, اچانک کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی تو ہم نے دریا میں یہ آواز دی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے ہماری مدد کیجیے. تو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ آیا اس نے ہماری کشتی کو پکڑ کے دریا سے باہر نکال دیا. اس نے ہماری کشتی کو پکڑ کر دریا سے باہر نکال دیا. اب جب شاگردوں نے سنا ان کو پتہ چل گیا کہ حضور غوث پاک سبق ہمیں پڑھا رہے تھے لیکن جا کے دریا میں اپنے مریدوں کی مدد کر رہے تھے. تو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, نوافل کی وجہ سے کثرت کرنے کے ساتھ مجھ سے محبت کر لیتا ہے, جب میرا اس کو قرب مل جاتا ہے تو کہا میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں مجھ سے وہ پکڑتا ہے. اب ہاتھ اس بندے کا ہے لیکن طاقت پیچھے رب کی ہے. ہاتھ اس بندے کا ہے, طاقت پیچھے رب کی ہے. اسی طرح حضرت بہاؤاللہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک مریدی تھی. جب ہمارے پاس کسی بندے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس عورت نے کیا کیا, اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی. تو حضرت بہاؤاللہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ بخارے سے چلے, آپ اس عورت کو بچا لیا. جب اس عورت کو بچایا نا تو اس عورت نے کہا حضور آپ کیسے؟ کہا جب تم چبارے سے چلی تھی نا تو میں بخارے سے چلا تھا, جب تم چبارے سے گری تھی تو میں بخارے سے چلا تھا. میں نے کہا کہ رب عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اب نگاہیں اس بندے کی ہیں لیکن طاقت پیچھے رب کی ہے. تو میاں صاحب نے کیا کہا, والی داغم راکھی کرنا پھل پکے ہون یا کچے, پیر مریداں دے سر تے رہندے پاویں سچے ہون یا جھوٹے. پیر مریداں دے سر تے رہندے پاویں جھوٹے ہون یا سچے. اب قرآن پاک میں 12 نمبر 19 نمبر میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا. آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا ملکہ بلقیس کا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت آیا تھا. یہ سارا واقعہ حضرت عاصم برقیہ نے وہ تخت جو ہے وہ فلک جھکنے سے پہلے وہ لے آئے تھے. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر ایک انگریز کی قبر موجود ہے, ایک انگریز کی قبر موجود ہے. وہ انگریز جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا. دوسرے کون جو کہتے ہیں جو اللہ کے ولی کو مانتے نہیں ہیں, جو ولایت کے قائل نہیں ہے, کہتے ہیں اللہ کے ولی کوئی نہیں ہوتے.
ان کے ہاتھوں میں اس کو بندہ مسلمان ہو گیا. جب وہ بندہ مسلمان ہوا نا, اس بندے نے ان سے سوال کیا, اس نے کہا کہ میرے قرآن پاک میں یہ واقعہ پڑا تھا کہ ملکہ بلقیس کا بیٹا ہے اوپر جب کس پہلے آ گیا تھا, یہ وجہ کیا ہے, وہ کیسے آیا تھا, مجھے اس بارے میں بتاؤ. اور ان کو وہ کیسے بتاتے اس کو. ہوا جو کہ کچھ دن بعد وہ سفر کر رہے تھے, سفر کرتے کرتے دادا صاحب کے مندر کے پاس سے گزرے. تو اس انگریز نے پوچھا کہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ شرک کا آتا ہے. اس بندے نے کہا کہ میں بڑا مشرک تھا, شرک کی تو بڑی بو ہوتی ہے, مجھے یہاں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے, مجھے تو یہاں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یہاں پہ اندر لے چلو, مجھے کیا کرو اندر لے چلو. اب وہ انہوں نے اس کو اندر لے کر آئے, دادا صاحب کے مزار کے پاس پہنچے, وہاں پہ آ کے ایک بزرگ ملے, ان بزرگوں نے ان کو بٹھایا, بٹھا کر اس انگریز سے پوچھا کہ بتاؤ ٹھنڈا پینا ہے یا گرم پینا ہے, ٹھنڈا پینا ہے یا گرم پینا ہے. تو اس نے کہا کہ میں گرم پینا چاہتا ہوں. تو ان بزرگوں نے ایسے ہاتھ کیا, ہاتھ میں ایک پیالی ہے, وہ پیالی اس کو نہیں کہا یہ پی. جب اس انگریز نے وہ پیالی دیکھی نا, بے ہوش ہو کر گر گیا, بے ہوش ہو کر گر گیا. کہتے جب اس بندے کو ہوش آیا نا, جب اس بندے کو ہوش آیا تو ان انگریزوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, جو صاحب اس کو بندے سے پوچھے کہ تمہیں ہوا کیا. اس نے کہا کہ میں جب مسلمان ہوا تھا نا, اس سے پہلے میں نے قرآن پاک کے واقعہ پڑھا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے اوپر جب تم اس پہلے آ گیا تھا, میرے تمہیں اس واقعہ کے وقت آیا کیسے ہے, آیا کیسے ہے. تو یہ جو پیالی دیکھ رہے ہو نا, یہ پیالی لندن میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی, یہ پیالی لندن میرے گھر میں تھی. تو بزرگوں نے کہا جس میں یہ پیالی آئی ہے, اس کا تخت کیا آ گیا تھا. وہ بزرگ تھے, وہ دادا صاحب خود تھے. تو دادا صاحب نے کہا جس طرح یہ پیالی آئی ہے نا, اس طرح تخت کیا آ گیا تھا. تو اللہ کے ولی کی بڑی شان ہے, اللہ کے ولی کا بڑا مرتبہ ہے, بڑا مقام و منصب, بڑی شان ہے. قرآن پاک میں بڑی شان بیان کی گئی ہے. تو کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے, جو ان سے پیار کرتا ہے, وہ اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاتے ہیں. جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے, ان سے عشق کرتا ہے. سرکار کے بارے میں سوال کیا گیا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہمیں بتائیے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں, اللہ کا ولی ہوتا کون ہے. آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا, فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے, جب تم اسے دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا, مجھے یہ تحفہ دیا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے, کتنے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, بغیر حساب و کتاب کے, ان سے حساب و کتاب نہ ہوگا, وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی والدہ میں عرض کی کہ یا والد تعالیٰ مجھے کچھ اور عطا کر, اس سے زیادہ عطا کر. تو اللہ عز و جل نے کہا ہے محبوب, تیری امت کا ہر ولی میں اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا کر دوں گا کہ ہر ولی 70,000 لوگوں کو لے کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. ہر ولی جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ عز و جل کی ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء اللہ سے محبت کریں, ان کا عشق اپنے دل میں بسائیں, ان سے محبت کیا کریں, کوشش یہ کیا کریں کہ جس ولی کا عرس ہو اپنے گھروں میں ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا کریں, اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ آج کس بزرگ کا عرس ہے, آج کس بزرگ کا دن ہے, ان کے لیے کوشش کیا کریں, ان کے دعا کیا کریں. تو بندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان پر نگاہ بھی رکھتے ہیں. جو بندہ کسی بزرگ سے تعلق رکھتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان سے پیار کرتا ہے, ان سے عشق کرتا ہے, ان کی نگاہ بھی رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا میرے بزرگوں سے پاک وہ واقعہ, مرتے نے کہا کہ دریا میں مرتے نے آواز دی ہے, مرید دریا میں تھے, دریا سے مرتے نے آواز دی ہے, بزرگوں سے پاک وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو بچا دیا ہے. تو جو بندہ جس سے عشق کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے, وہ اس پر نگاہ بھی رکھتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی کوشش, ہمیں بھی چاہیے اور یا اللہ سے محبت کریں, ان سے عشق کریں, ان سے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے سارے ثواب کریں. اللہ جل کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.